بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام کی مشروط آزادی کی شرعی حیثیت، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی وغیرہ کے سلسلے میں 3430 حدیث کتاب میں اور 11ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سفینۃ رضی اللہ عنہ قال كنت مملوکا لأم سلمۃ فقالت اعتقک، بلکہ اعتقک واشترط علیک ان تخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، فقلت ان لم تشترطی علی ما فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، فاعتقتنی واشترطت علی، رواہ ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، ہو سکتا ہے اس حدیث کا ترجمہ سن کر آپ میں سے بعض لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ کتاب العتق 3 باب کہ مشروط آزادی، شرط لگا کر غلام آزاد کرنا 3932 حدیث ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں بھی 2526 ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کا غلام تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کروں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر خدمت کرو گے جب تک زندہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں تو ساری زندگی آقا علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ پر شرط عائد فرما دی۔ معزز خواتین و حضرات، کون بد نصیب ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت چھوڑ کر کہیں جائے گا؟ کیا عظیم لوگ تھے، اور کیا عظیم ان کی شرائط تھیں، اور کیا عظیم ان کے معاہدے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑا بنیادی اور اساسی پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر شوہر پرور بیوی تھی کہ غلام کو آزاد کیا اور ساتھ شرط عائد کر دی کہ میرے لیے کچھ نہ کرو، میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں، لیکن میرے شوہر جو کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ نے ان کی زندگی بھر خدمت کرنی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کسی بھی انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسے زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام کی مشروط آزادی جائز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔